آج جس موضوع پہ ہم کلام ہونا ہے اس دا عنوان ہے 100 برس تک زندہ رہے، 100 برس تک مردہ رہے پھر زندہ ہو گئے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ جو واقعہ ہے حضرت عزیز علیہ السلام کا ہے، جو بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں۔ حضرت عزیز علیہ السلام بنی اسرائیل دے نبی نے۔ واقعہ دی تفصیل یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر خدا کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر بابلی ایک کافر بادشاہ تھا، بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس کی طرف سے یعنی بیت المقدس پر اس نے حملہ کر دیا اور شہر کے 1 لاکھ باشندوں یعنی 1 لاکھ رہن والے بندیاں کو اس نے قتل کر دیتا اور 1 لاکھ کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا اور 1 لاکھ کو گرفتار کر کے لونڈی اور غلام بنا لیا۔ ایڈا وڈا ظالم بادشاہ سی۔ حضرت عزیز علیہ السلام بھی انہی یعنی کہ قیدیوں میں سے ایک قیدی تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر بالکل ویرانہ بنا دیا۔ قوم عمالقہ کا ایک لڑکا ان کے یعنی بت نصر کے پاس لاوارث پڑا ہوا ملا۔ اس کے باپ کا نام کسی کو نہیں معلوم تھا، تو اس لیے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر یعنی نصر کا بیٹا رکھ دیا۔ نصر کا بیٹا رکھ دیا۔ خدا کی شان، یہ لڑکا بڑا ہو کر یعنی کہ بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر گورنر مقرر ہو گیا۔ وہ جڑا لڑکا سی بخت نصر وہ ایک گورنر بن گیا، پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ہو گیا، پھر وہ خود ہی باہر اندر دنیا کا سب تو بڑا بادشاہ بن گیا۔ پھر کیا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیز علیہ السلام جب کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے یعنی آپ رہا ہوئے قید دے وچوں، تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ حضرت عزیز علیہ السلام جب داخل ہوئے تو اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا۔ نبی ہمیشہ رحیم ہوندا ہے۔ جدو نبی دا دل بھر آیا اور رو پڑے، چاروں طرف آپ نے چکر لایا بیت المقدس دے، چکر لایا مگر انہوں نے کوئی انسانی شکل نظر ہی نہ، کوئی انسان ہوئے تو نظر آوے۔ حتیٰ کہ فرمایا ہاں یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہوئے ہیں، جیسے درخت سر نا انہوں نے پھل کیونکہ پاک تے تیار ہی ہو چکے، کوئی کھاونا چھوڑنا تھا ہے نہیں سی، پھل جڑے نہ پھلاں درخت جڑے سن نہ بھرے ہوئے سن۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نہایت ہی حسرت افسوس کے ساتھ بے آب و اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل گیا۔ کیا نکلا؟ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، یعنی اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو آباد کرے گا۔ جب حضرت عزیز علیہ السلام نے گل کی تھی، پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا، کچھ انگوروں کو نچوڑ کر ان کا شیرہ نوش فرمایا اور پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنے جھولے میں ڈال لیا اور بچے ہوئے انگوروں کو کے شیرہ کو اپنی مشک میں بھر لیا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو آپ اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ کر آپ نے اپنے گدھے نو ایک مضبوط رسی دے نال باندھ دیا اور پھر آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ جب ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے نا اور اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی اور حضرت عزیز علیہ السلام دی وفات ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے درندوں پرندوں چرندوں اور انسانوں جنوں سب کی آنکھوں سے آپ کو اوجھل کر دیا، یعنی چھپا لیا، اللہ نے لکا لیا حضرت عزیز علیہ السلام کو، کسی نے پتہ ہی نہ چلا، حتیٰ کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ یہاں تک فرمایا کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا، یعنی 70 برس کا جو زمانہ گزر گیا تو ملک فارس کے بادشاہ میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا اور پھر دوبارہ شہر کو آباد کیا۔ کس طرح کیا کہ پہلے سے بھی خوبصورت بنا دیا،
بنی اسرائیل کے جو آسے پاسے والے لوگ رہندے سن آسے پاسے بکھرے ہوئے سن انہاں سارا نوں لیا تو اوتھے شہر دے وچ آباد کر دیتا انہاں نے نویاں عمارتاں بنا لیاں اور قسم قسم دے باغات لگا دیے اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا پھر کیا ہوا جب حضرت عزیز علیہ السلام کو پورے 100 برس وفات کی حالت میں ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا تو آپ نے دیکھا کہ گدھا سڑ کر یعنی مر کر سڑ کر اس کی سفید سفید ہڈیاں سڑی ہڈیاں ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں مگر تھیلے میں رکھے ہوئے جو پھل جڑے آپ دے تھیلے دے وچ جھولے دے وچ پھل سننا یا مشک دے اندر شیرہ سی وہ بالکل ہی صحیح سلامت ہے خراب نہیں ہویا حتیٰ کہ انہاں پھلاں اندر کوئی تغیر پیدا نہیں ہویا نہ شیرے اندر نہ کوئی بدبو نہ کوئی انہاں دا ذائقہ تک نہیں خراب ہویا تے آپ جڑے آپ سن وہ بالکل اوویں دے اوویں جس طرح آپ نے رکھے سن نہ شیرہ بھی تے پھل بھی سلامت سن کوئی انہاں اندر تبدیلی آئی نہیں 100 سال تک آپ نے یہ دیکھا اب بھی آپ کے سر اور داڑھی کے بال کالے ہی ہیں 40 سال دی عمر چ وفات ہوئی آپ نے ویکھا تھا آپ دے سر مبارک دے داڑھی دے وال ہلے کالے ہی سن 100 برس تک آپ وفات چ رہے جدو اے معاملہ ویکھا آپ حیران ہو کر سوچ بچار میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ پر وحی اتری اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا فرمایا کہ اے عزیز آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے آپ نے یہ خیال کر کے کہ شاید میں صبح کو سویا ہوں اور اب عصر کا وقت ہو گیا ہے اور یہ جواب دیا کہ میں دن بھر یا دن بھر سے بھی کم سویا ہوں جدو یہ جواب تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے عزیز تم پورے 100 برس یہاں ٹھہرے رہے اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا تو 100 سال ایتھے ٹھہرا رہا ہے ہن تو ساری قدرت کا نظارہ کرنے واسطے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں اللہ نے فرمایا اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ نہیں پیدا ہوا اللہ نے فرمایا پھر ارشاد فرمایا کہ اے عزیز اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اکٹھا کر کے کس طرح ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں چنانچہ حضرت عزیز علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی جو ہڈیاں تھیں وہ اچانک حرکت ان میں پیدا ہوئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا تو ڈھانچہ بن گیا اور لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت پوشت سب کچھ چڑھ گیا اور پھر کیا ہوا کہ گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا یہ دیکھ کر حضرت عزیز علیہ السلام نے بلند آواز سے یہ کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر کہنے لگا کہ یعنی میں یقین اور ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت والا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اس کے بعد حضرت عزیز علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا جتھے 100 سال پہلے آپ کا مکان سی جدو حضرت عزیز علیہ السلام وہ تھے پہنچے نا تو نہ کسی نے آپ کو پہچانا نہ آپ نے کسی کو پہچانا کیونکہ آپ دے پوترے بھی بڑھے ہو چکے تھے البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہوئی ہے جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیز علیہ السلام کو دیکھا تھا اس مائی نے اپنے بچپن کے اندر حضرت عزیز علیہ السلام کو دیکھا سی آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیز کا مکان ہے جب آپ نے پوچھا اس نے کہا جی ہاں پھر بڑھیا نے کہا کہ عزیز کا کیا ذکر کر رہے ہو یعنی ان کو تو 100 برس ہو گئے وہ بالکل ہی لاپتہ ہیں پتہ نہیں کہاں ہیں یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ بڑھیا میں ہی عزیز ہوں مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس مردہ رکھا پھر مجھ کو زندہ فرما دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں تو بڑھیا نے کہا کہ حضرت عزیز علیہ السلام تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی تو وہ یہ کہنے لگی وہ جڑی عورت سی نا وہ نبینی ہو چکی سی کہنے لگی کہ آپ اگر واقعہ ہی عزیز علیہ السلام ہیں تو دعا کیجئے کہ میری آنکھوں کی روشنی آ جائے پھر اگر عزیز علیہ السلام جے تو پھر دعا کرو میری اکھاں دی روشنی آ جاوے اور میرا فالج جو ہے اچھا ہو جائے فالج دا بھی جھٹکا انہوں مریض سن آپ حضرت عزیز علیہ السلام نے دعا کی کر دی تو بڑھیا انکھیاری ہو گئی یعنی اکھانی ہو گئی نور واپس آ گیا اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا تو اس مائی نے آپ کو غور سے دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی
کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیز علیہ السلام ہی ہیں. ہن مائی تو مان گئی، باقی کی میں منن. پھر کیا ہوا؟ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی. اتفاق سے وہ لوگ سب یعنی ایک جگہ ایک مجلس میں جمع تھے. وہ سارے لوگ جڑا وہ شہر آباد ہوا ایک تھان تے قدرت والوں اکٹھے جمع سن. آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے. حضرت عزیز علیہ السلام دے پوترے ہی اس دے اندر سن، انہاں دے وچ لیکن جڑے بڈھے ہو چکے سن. بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگو، بلا شبہ یہ حضرت عزیز علیہ السلام ہیں. مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہ مانا. اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان، آپ دے پتر نے کہا بھی میرے باپ دے دونوں کندھیاں دے درمیان ایک کالے رنگ کا نشان تھا جو چاند کی شکل کا تھا. چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو وہ نشان موجود تھا. پھر بھی لوگ نہ منے. پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیز علیہ السلام کو تو تورات شریف ساری زبانی یاد سی، اگر آپ عزیز ہیں تو سانو ساری تورات شریف سناؤ. پھر کیا ہوا کہ حضرت عزیز علیہ السلام نے پھر ساری تورات جڑی سی نا وہ سنا دیتی. جدو تورات شریف بھی سنا دیتی، ہن کہن لگے کہ ہن تورات کسے نو یاد نہیں سی انہاں وچوں، کیونکہ وہ جڑا بادشاہ سی نا جنہیں بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو جو تباہ کرتے وقت نا 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا. اور تورات کی ایک جلد بھی باقی، یعنی تورات شریف دی ایک کتاب بھی باقی انہاں زمین تے باقی نہیں چھڈی سی. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ حضرت عزیز علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا تھا کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا، بھی جدو آپا انہیں بادشاہ ظالم نے گرفتار کیتا سی، اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی جڑ کے نیچے ایک تورات میرے باپ نے دفن کر دی تھی. بھی اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی اس جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں اس تورات کی جلد کو برآمد کر دوں گا. یعنی تواڈے کسی نے میرے دادے نو ویکھا ہوا ہے یا انہوں اس دی نشاندہی کر دے میں تانوں تورات شریف لیا دینا. اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیز علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں. چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کھود کر تورات کی جلد نکالی تو وہ حرف با حرف حضرت عزیز علیہ السلام کو زبانی یاد تھی. یعنی جس طرح آپ نے پڑھی سی اسی طرح ہی تورات شریف سی اور آپ دے مطابق سی. یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیز علیہ السلام یہی ہیں اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں. ہن من تک گئے تے نعوذ باللہ بنا دیتا خدا دا بیٹا، یہودیاں والا عقیدہ اپنا لیا. چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ، یعنی اس تو پہلا اے مشرکانہ تے غلط عقیدہ نہیں سی انہاں دے اندر آیا. اے مشرکاں والا عقیدہ انہاں نے حضرت عزیز علیہ السلام نو بلکہ اے پھیلا دیتا معاذ اللہ کہ حضرت عزیز علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں. چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اسی باطل عقیدے پر جمے ہوئے ہیں اور حضرت عزیز علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. حالانکہ حتیٰ کہ ایسا نہیں